بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میرا دن آج اس طرح شروع ہوا کہ میرے ایک دوست کو کسی نیم خواندہ اور فیک اخبار نویس نے کسی گروپ سے ایک خبر اٹھا کر فارورڈ کر دی۔ پہلے یہ سن لیں خبر کیا تھی۔ خبر تھی، بلکہ اس خبر کا تراشا آپ سامنے دیکھیں کہ کتنی سرخیوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، بڑی زبردست خبر ہے، لیکن اس خبر کے اوپر اس کی پیشانی نہیں ہے۔ نہ اس خبر کو کوئی ماں باپ ہے، نہ خبر دینے والے کا کوئی ماں باپ ہے۔ بہرحال خبر تھی، تھانہ ترنول کی عمارت سے کروڑوں کی گاڑی غائب۔ کہاں گئی؟ چور لے گئے یا زمین نگل گئی؟ پولیس نے نان کسٹم پیڈ گاڑی تھانے منتقل کی۔ قانون کے مطابق محکمہ کسٹمز ضبط کر سکتا ہے۔ کسٹم حکام بھی حیران کہ گاڑی اسلام آباد پولیس نے کیوں پکڑی۔ گاڑی پولیس افسر کے حکم پر غائب کرائی گئی۔ مالک کسٹم ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن گاڑی تھانے سے غائب ہو گئی۔ پولیس ترجمان نے تصدیق یا تردید کرنے سے گریز کیا یا گریزاں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عام بندہ جس کا اس پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہر لکھی سرخی کو اخبار کی خبر سمجھتا ہے۔ مثلا یہ تھانہ ترنول کی خبر ہے۔ کسی کو راہ جاتے ہوئے خیال آیا کہ مجھے ترنول نام سے اخبار نکالنا ہے۔ وہ جائے گا، ایک پیشانی بنوائے گا، خبر چڑھا دے گا۔ اب کس نے تصدیق کرنی ہے کہ ترنول نام کا کوئی چیتھڑا، کوئی اخبار واقعی کوئی چیز ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ اور وہ بیچارہ دوڑ پڑے گا کہ یہ خبر آ گئی۔ اس خبر کے بار بار پڑھنے سے مجھے یوں لگا کہ جس نے خبر بھیجی ہے میرے دوست کو، وہ اصل میں کسٹمز اور پولیس کی لڑائی کرانا چاہتا ہے۔ اچھا، اس طرح کی وارداتوں کو میں سمجھتا ہوں۔ یہ جو نمائندے ہوتے ہیں، یہ خود ہی بنے ہوتے ہیں، مطلب پیسے دے کے آ جاتے ہیں اور ایک کارڈ سا لے کے آ جاتے ہیں۔ اور نمائندوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں دھاڑی لگانی ہوتی ہے اور وہ صبح اس کے لیے پلان کر لیتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ کیا کہ میں اپنے نمائندے محمد ایاز کے ذریعے میں نے ایس ایچ او سے رابطہ قائم کیا، اور ایس ایچ او جو ہیں میاں عمران تھانہ ترنول کے، وہ کہیں باہر گشت پر تھے، اپنے علاقے میں تھے۔ انہیں جب بتایا گیا تو ظاہر ہے بڑی حیرت ہوئی میاں عمران کو کہ خوشنود علی خان خبر کے لیے خود کیوں آنا چاہتا ہے۔ میں جب پہنچا تو میاں عمران آفس میں تھے۔ بات یہ ہے کہ ان سے میں نے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ ایک تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میاں عمران جسے وہاں لگے ہوئے اگست میں وہ گئے ہیں، وہاں بہت تھوڑا وقت ہوا ہے۔ ان کے دور میں تو اس طرح کی کوئی گاڑی گیٹ سے اندر نہیں گئی، باہر نہیں گئی، کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں، بلکہ مجھے لگا کہ بہت احتیاط کرنے والا افسر ہے۔ یہ مجھے کیسے چلا، اگر میں آپ سے گفتگو کر سکا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن دوران گفتگو اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح کی خبر 3 مہینے پہلے بھی اسلام آباد پولیس نے اپنے ایس ایچ او سے پوچھا تھا کہ اس طرح کی کوئی گاڑی ہے، یعنی 3 مہینے پہلے یہ فیک نیوز یہ چلائی گئی تھی، اب دوبارہ یہ چلا دی گئی۔ آپ
دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی پیشانی نہیں ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں، یہ خبر بھی بغیر ماں باپ کے ہے، بغیر سرپرست کے ہے۔ اور اس طرح کے آج کل گروپوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس گروپ پر اعتبار کیجئے جس میں خبریں کسی یعنی ایسے وسیلے سے آتی ہیں یا ایسے لوگ دیتے ہیں جن کی انٹیگریٹی مطلب اس پر چیک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یہ کہ ترنول جاتے ہوئے میں نے وہ بندہ تلاش کر لیا جس نے یہ خبر فارورڈ کی تھی، اور میرا تبصرہ وہی ہے کہ نیم خواندہ اخبار نویس اور وہ سارا کام اس میں تھا۔